علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب۔ معزز سامعین کرام، سورہ صاد سورہ نمبر 38 اور اسی صورت سے آپ کے سامنے آیت نمبر 21 سے لے کر کے آیت نمبر 25 تک ابھی تلاوت کی گئی ہے، اور یہ جو آیتیں تلاوت کی گئی ہے ان آیتوں میں سیدنا داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا اور کہا وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا آپ کے پاس ان مقدمہ والوں کی خبر پہنچی، اس تصور المحراب، جو دیوار پھاند کر محراب میں جا پہنچے تھے۔ سامعین کرام، سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ اللہ نے فرمایا وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، یہ جو خصم ہوتا ہے، خصم کہتے ہیں یہ کامن ناؤن ہے، کامن ناؤن، اور خصم کہتے ہیں دعوے دار کو، یعنی جو بھی دعویٰ کرے گا وہ خصم ہے۔ ابھی یہ مدعی بھی ہو سکتا ہے، مدعا علیہ بھی ہو سکتا ہے، اور خصم کا مطلب ہوتا ہے فریق مخالف۔ فریق مخالف یعنی فریق مخالف چاہے ایک ہو یا ایک سے زائد ہو، ان تمام کو خصم کہا جاتا ہے۔ ایک آدمی کے اوپر کوئی مقدمہ ہوا، اس کے اوپر مقدمہ کرنے والا جو ہے وہ خصم ہے، جس پر مقدمہ ہوا ہے وہ خصم ہے، دو بھی خصم ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، بھلا آپ کے پاس ان مقدمہ والوں کی خبر پہنچی، اس تصور المحراب، جو دیوار پھاند کر محراب میں جا پہنچے تھے، اِذْ دَخَلُوا عَلَى داؤد، جب وہ داؤد کے پاس آ پہنچے، فَفَزِعَ مِنْهُمْ، تو داؤد علیہ السلام ان کو دیکھ کر کے گھبرا گئے۔ ابھی میں نے کل بتلایا تھا کہ سیدنا داؤد علیہ السلام نے اپنے 3 دنوں میں ایک دن عبادت کے لیے خاص کر رکھا تھا، دوسرا دن لوگوں کے فیصلے اور انصاف کے لیے خاص کر رکھا تھا، اور تیسرا دن جو ہے وہ حکومت کی جو انتظام اور انصرام ہوتا تھا اس کے لیے خاص کر رکھا تھا۔ تو جو دن عبادت کے لیے خاص تھا، اس دن کیا ہوتا تھا کہ وہ محراب میں ہوتے تھے، اور جو دربان ہوتا تھا اس کو کڑا آدیش تھا کہ کسی کو بھی اندر داخل نہیں ہونے دینا ہے، کیونکہ داؤد علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوتے تھے پورے دن۔ تو عبادت میں مصروف تھے، عبادت کا دن تھا، آپ خلوت میں تھے، اچانک 2 آدمی لمبی دیوار پھاند کر کے ان کے بالکل محراب میں جہاں پر وہ نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے تھے، وہاں پر جا کر کے کھڑے ہو گئے 2 آدمی۔ اب ان 2 آدمی کو دیکھتے ہی سیدنا داؤد علیہ السلام ڈر گئے اس بات سے کہ آخر یہ لوگ انسان ہے یا کوئی دوسری مخلوق ہے۔ آج میرے عبادت کا دن ہے، دروازے پر دربان رہتا ہے، وہ کسی کو آنے نہیں دیتا ہے، یہ لوگ اتنا بڑا دیوار پھاند کر کے کیسے چلے آئے، ان کا کیا ارادہ ہے؟ یہ سوچ کر کے ان کے دل کے اندر تھوڑی گھبراہٹ ہو گئی۔ فَفَزِعَ مِنْهُمْ، تو داؤد علیہ السلام گھبرا گئے۔ جب ان کو گھبراتے ہوئے دیکھا تو ان دونوں نے کہا لا تخف، آپ مت ڈریے، لا تخف، آپ مت ڈریے، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا الى سواء الصراط، کہا کہ آپ ڈریے نہیں، ہم مقدمہ کے 2 فریق ہیں۔ ہم نے بھی کہا تھا خصم کا مطلب ہوتا ہے مدعی اور مدعا علیہ، دونوں بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم مقدمہ کے 2 فریق ہیں، جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، لہذا ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کیجیے اور زیادتی نہ کیجیے، اور ہمیں سیدھی راہ کی رہنمائی کر دیجیے۔ جب داؤد علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو وہ ڈر گئے۔
اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ جو دو آدمی تھے یہ فرشتے تھے، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے، یہ فرشتے تھے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی آزمائش کا ٹائم تھا، اس لیے ان کو بھیجا گیا تھا۔ سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو تنبیہ کے طور پر ان دونوں فرشتوں کو بھیجا گیا تھا۔ اب یہ دونوں فرشتے نے دیکھا کہ جب داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ڈر رہے ہیں، خوف کھا رہے ہیں، تو کہا کہ لا تخف، آپ ڈریے مت، ہم لوگ جو ہے ایک مقدمہ لے کر کے آپ کے پاس آئے ہیں، بس آپ کا کام یہ ہے کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی مت کیجئے، اور جو صحیح ہے وہ بات ہم لوگوں کو بتلا دیجئے، سیدھی راہ کی رہنمائی کر دیجئے۔ سامعین کرام، یہ بات دونوں نے بتلایا مقدمے کے طور پر، ابتدائی طور پر بتلایا کہ دیکھیے ہم لوگ مقدمہ لے کر کے آئے ہیں۔ اب مقدمہ کیا ہے تفصیل سے بیان کرنا شروع کیا۔ ایک آدمی نے کہا اس میں سے، ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے۔ ابھی بھائی سے مراد ضروری نہیں کہ سگا بھائی، ابھی دو مسلمان ہیں، دونوں کاروبار میں شریک ہیں، یا مسلمان نہیں بھی ہیں کاروبار میں شریک ہے تو بھائی ہوتے ہیں، تو کاروبار کا شریک بھائی، ہم دو بھائی ہیں۔ ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، لہو 99 نعجۃ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں۔ کتنی دمبی ہے؟ 99 دمبی، جانتے ہیں نا دمبا، بکرا، جو ہمارے یہاں بکرا ہوتا ہے، ایک چھیلا ہوتا ہے ایک بکرا ہوتا ہے، جو بکرا ہوتا ہے اس کو دمبی کہتے ہیں، بھیڑ۔ اس آدمی کے پاس 90 دمبیاں ہیں، ولی نعجتن، اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے، ولی نعجتن واحدہ، میرے پاس ایک دمبی ہے۔ فقال اکفلنیھا، اب یہ جو 99 دمبی والا یہ کیا کہتا ہے کہ جو ایک دمبی ہے یہ بھی مجھ کو دے دیجئے، اکفلنیھا، مجھ کو دے دیجئے۔ اور پھر اس سلسلے میں جو وہ دلیلیں دیتا ہے، وعزنی فی الخطاب، تو بات چیت میں مجھ کو ہرا بھی دے رہا ہے، یعنی اس کے پاس اتنا پختہ دلیل اپنی زبان سے دے رہا ہے۔ مطلب اس کے کہنے کا یہ تھا کہ جس طرح سے یہ مجھ میں میرے مقابلے میں پیسے میں زیادہ بڑھا ہوا ہے، ویسے ہی گفتگو میں مجھ سے بڑھا ہوا ہے۔ ابھی جو گفتگو کرنے والا آدمی ہوتا ہے نا، دلیلوں کی مضبوطی بھی ہوتی ہے لیکن گفتگو کی بھی مضبوطی ہے، اور جو گفتگو کی مضبوطی ہوتی ہے اس کے سامنے بڑے بڑے ہار جاتے ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے وکلا جو ہوتے ہیں، لائر ہوتے ہیں، یہ لوگ کیا یہ گفتگو میں ماہر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مقدمہ لڑتے ہیں تو جھوٹ کو بھی سچ ثابت کر دیتے ہیں۔ تو وہی کہا کہ یہ جو میرا بھائی ہے اس کے پاس 90 بکریاں ہیں اور میرے پاس ایک بکری ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ ایک بکری بھی میں اس کو دے دوں، اور جب یہ بات کرتا ہے تو بات چیت میں بھی مجھ کو ہرا دیتا ہے، میرے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ تو آپ کیا کیجئے کہ ہمارے درمیان بالکل انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، اور ہم لوگوں کو صحیح راہ کی رہنمائی کر دیجئے۔ یہ بات جب کہنے والے نے کہہ دیا، آگے اللہ نے فرمایا، قال، داؤد علیہ السلام نے کہا، کیا کہا؟ لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجہ، داؤد نے کہا کہ اس شخص نے تیری دمبیوں کو اپنی دمبیوں میں ملانے کے لیے جو سوال کیا ہے وہ سوال کر کے تجھ پر ظلم کیا ہے۔ اب بیچارے کے پاس ایک دمبی ہے، اس کے پاس 90 دمبی ہے، کہہ رہا کہ یہ ایک بھی ہم کو دے دو، تم ایک ٹوڑک کر کے کیا کرو گے؟ ہم پورا پال پوس لیں گے، تم کو کچھ کرنا بھی نہیں پڑے گا، یہ میرا ہو جائے گا۔ تو داؤد علیہ السلام نے کہا کہ شخص نے تیری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملانے کے لیے جو سوال کیا ہے وہ تجھ پر ظلم کیا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، اور اکثر خلیط، لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اپنے ساتھی کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ خلیط اپنے ساتھی کے اوپر، ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کرتے ہیں، خلیط کہتے ہیں یہاں پر خلطاء۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، یہ خلیط جو ہے، خلیط کہتے ہیں شریک کو، یعنی جو جزوی معنی میں شریک ہو۔ خلیط کہتے ہیں دو ایسے کاروباری کو جو کاروبار ایک ہی ٹائپ کا کر رہے ہیں لیکن کچھ چیزوں میں ان لوگوں کی شراکت ہے اور کچھ چیزوں میں وہ آزاد ہے۔ مثال کے طور پر ایک زید ہے اور دوسرے بکر ہے، زید کے پاس بھی بکری کا ریور ہے، بکریوں کا، اور بکر کے پاس بھی بکریوں کا ریور ہے۔ اب دونوں کے ریور الگ الگ ہیں، دونوں الگ الگ چلاتے ہیں، لیکن ان بکریوں کو رکھنے کے لیے ان لوگوں نے شیڈ ایک ساتھ لے رکھا ہے، اسی شیڈ میں دونوں کی بکریاں رہتی ہے، دونوں کی حفاظت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں خلیط، اور اسی کی جمع کیا ہوتا ہے؟ خلطاء۔ سیدنا داؤد علیہ السلام نے کہا کہ قال، اللہ نے فرمایا، لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجہ، اللہ نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اس شخص نے تیری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملانے کے لیے جو سوال کیا ہے اس کا سوال کر کے تجھ پر ظلم کیا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، اور اکثر خلیط، لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہی رہتے ہیں، یعنی انسان ہونے کے ناطے، اب انسان ہے، دو ساتھ مل کر کے کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار میں ایک دوسرے پر زیادتی ہوتی رہتی ہے، اور یہ جو زیادتی یہ ظلم ہے،
یہ زیادتی جو ہے وہ ظلم ہے، اس کو چھوٹا موٹا ظلم نہیں سمجھا جائے، اس کے بارے میں اللہ عز و جل کیا پوچھ ہوگی۔ تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اکثر خلیط ایک دوسرے پر زیادتی کرتے رہتے ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ زیادتی نہیں کرتے جو ایمان والے ہوتے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ جن کے اندر ایمان ہوتا ہے، جو نیک عمل کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں، اور اگر وہ کسی کے ساتھ مل کر کے کاروبار کرتے ہیں تو ظلم نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اللہ عز و جل ہر چیز کا حساب رکھ رہا ہے، اور کل قیامت کے میدان میں پہنچیں گے تو اللہ کے بارگاہ میں حساب دینا پڑے گا۔ لہذا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ دیکھو، اس آدمی نے جو تم سے 90 پر 9 بکری کا، جس کے پاس 90 پر 9 بکری ہے اور تمہارے پاس 1 بکری ہے، اور تم سے جو سوال کر رہا ہے، یہ سوال کر کے وہ ظلم کیا ہے کہ بھائی یہ 1 بکری کو بھی مجھ کو دے دو۔ اور اکثر کاروباری شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے رہتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ بات کہی، اصل میں داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے یہ بات کہی کہ جو ایک آدمی اپنی شکایت رکھا تھا، اس کی شکایت جب کمپلیٹ ہو گئی تو دوسرے آدمی نے کچھ نہیں کہا، تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھ لیا کہ یہ ظالم ہے اور یہ مظلوم ہے، اس لیے کہا کہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اکثر خلیط، اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے رہتے ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور صرف جو ایمان والے ہیں اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں وہ زیادتی نہیں کرتے ہیں، اور یہ لوگ بہت تھوڑے ہیں۔ جب یہ بات کہہ دیا تو اللہ عز و جل نے آگے فرمایا وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، جب یہ مقدمہ والے لوگ آئے، سیدنا داؤد علیہ السلام نے جب ان کا فیصلہ کر دیا، اور یہ چلے گئے، تو داؤد علیہ السلام نے غور کیا کہ مجھ کو آزمایا گیا ہے اللہ کی طرف سے۔ فاستغفر ربہ، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کی، وخر راکعا واناب، اور فوراً سجدے کے لیے جھک گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا ہے فغفرنا لہ ذلک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انہوں نے رجوع کیا، تب ہم نے ان کی غلطی کو معاف کر دیا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور ہمارے ہاں ان کو بڑا قرب ملے گا، وَحُسْنَ مَآب، اور ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہوگا ہمارے یہاں۔ بات یہی تک ہے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل مبہم بات، یعنی پوری تفصیل اور پوری ڈیٹیل نہیں ہے، ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ 2 آدمی داؤد علیہ السلام کے پاس آئے، اپنا مقدمہ لے کر کے آئے، فیصلہ کروایا، وہ چلے گئے، تو داؤد علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ ان کو آزمایا گیا ہے، ان کو تنبیہ کیا گیا ہے، لیکن یہاں پر یہ پتہ نہیں کہ داؤد علیہ السلام کو کس بات پر تنبیہ کیا گیا۔ ہم آپ کو بتلا دیں کہ قرآن و حدیث اس بات سے بالکل خاموش ہے، کوئی بھی آیت ایسی نہیں ہے جس میں اس واقعے کی پوری تفصیل ملتی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے جس میں اس آیت کریمہ کی تفصیل ملتی ہو کہ آخر وہ کون سی بات تھی جو داؤد علیہ السلام سے سرزد ہو گئی تھی، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیجا، اور ان دونوں نے مقدمہ کا ایک حساب کتاب بنا کر کے داؤد علیہ السلام کو سمجھایا، اور پھر داؤد علیہ السلام کو سمجھ میں بات آ گئی، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اب توبہ استغفار کیا اور پھر رجوع کیا، اور اللہ عز و جل نے ان کو بخش بھی دیا۔ آخر وہ کون سی بات تھی؟ کسی بھی صحیح حدیث میں، کسی بھی قرآن کریم کی آیت میں اس چیز کا تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ البتہ بعض مفسرین نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں، ایسی باتیں لکھی ہیں جو اسرائیلی روایات کے اوپر منحصر ہے، اسرائیلی روایت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور ایسی باتیں ہیں جو ایک نبی کے شان کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ ایک نبی ایسا نہیں کر سکتا۔ جتنے بھی انبیاء ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خاص چیزوں سے نوازا ہے، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز ڈالی ہے وہ عام انسان کے اندر نہیں ہو سکتی، لہٰذا ایسی باتیں بعض مفسرین نے لکھا ہے جو نبی کے شان کے مطابق نہیں، جس کو ہم یہاں پر بیان کرنا مناسب بھی نہیں سمجھتے ہیں، لیکن ہم یہاں پر بتلا دیتے ہیں کہ حافظ ابن کثیر اور دیگر محقق مفسرین نے یہ کہا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کوئی تفصیل بیان نہیں کیا تو ہم اسرائیلی روایت کو سامنے رکھ کر کے نبی کو جج نہیں کر سکتے ہیں، ان کے معاملے کو کرید نہیں سکتے ہیں۔ اللہ نے اتنا بیان کیا ہے، ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ داؤد علیہ السلام سے کوئی بات ہوئی ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے 2 فرشتوں کو بھیجا ہو، یہ مقدمہ ہوا ہو، اس کے علاوہ اس کے بارے میں کوئی بھی بات صحیح سورس سے معلوم نہیں ہے۔
اتنی ہی باتیں ہیں جو مفسرین نے بیان فرمائی ہے، جس کو ہم نے آپ کے سامنے من و عن نقل کیا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا